بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مہمانان گرامی قدر، ارباب علم فضل اور حاضرین مجلس، کسی شاعر نے کہا ہے متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا۔ مرشد گرامی مرتبت حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم صرف شہر مالیگاؤں ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں اپنی دینی، ملی اور اصلاحی خدمات کے حوالے سے ایک معروف اور ممتاز عالم دین ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کم عمری ہی میں اللہ تعالیٰ ایسی ہمگیر صلاحیتوں اور غیر معمولی اوصاف سے نوازتا ہے۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ حضرت دامت برکاتہم ایک طرف خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں تو دوسری طرف ملت اسلامیہ ہندیہ کے مسائل کے حل کے لیے خانقاہ کی حدود سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے والے مرد آہن بھی ہیں۔ حضرت کی زندگی یقی محکم، عمل پہم اور محبت فاتح عالم کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ جس قدر معیت نصیب ہوئی، اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ تھکنے والا عزم و حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کا عملی مصداق بن کر خدا کی بات خدا کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مسلسل اسفار نے ان کی زندگی کو پرمشقت اور انتہائی مصروف بنا دیا ہے۔ مگر میری زندگی کا مقصد کہ سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلانا، اس جذبے نے سفر کی صعوبتیں آسان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقریر و تحریر دونوں میدان میں آپ کو غیر معمولی ملکہ عطا فرمایا ہے۔ بولتے ہیں تو موتی رولتے ہیں، شائستہ بھی شگفتہ بھی، گویا علم و حکمت کا سیل رواں بہہ پڑا ہو۔ آیات روایات کا برمحل استعمال، برجستہ اشعار، مستند واقعات، لطائف و ظرائف کا دلکش امتزاج، اچھوتا انداز، لہجے میں جلال، دلوں میں اتر کر سما جانے والی اثر انگیز باتیں اور ہر موضوع پر علمی مواد کی فراہمی آپ کے خطاب کے نمایاں اوصاف ہیں۔ تقریر کی طرح تحریر کے افق پر بھی ان کا آفتاب آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ وہ آسان لکھنے کی دشواریوں سے واقف ہیں۔ اللہ نے ان کے قلم میں جولانی عطا کی ہے۔ وہ زود نویز بھی ہیں اور درر نگار بھی۔ ان کا قلم گوہر بار بھی ہے، برق رفتار بھی۔ برق رفتاری نے بہت سے اہل قلم کی تحریروں کو سطحی اور غیر معیاری بنا دیا ہے، مگر یہاں معاملہ جدا ہے۔ قلم کی غیر معمولی روانی کے باوجود ان کی تحریر نکتہ آفرینی، سحر انگیزی اور فکری گہرائی کا حسین مرقع دکھائی دیتی ہے۔ یہ مبالغہ آمیزی اور فقط ایک عقیدت مند کے احساسات و جذبات کا اظہار نہیں بلکہ حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ اور میں تو اس کوچے میں نوارد ہوں۔ اعتراف ہنر ارباب ہنر پہلے ہی کر چکے ہیں۔ شہری حدود سے نکل کر ملک بھر اور بیرون ملک بھی ان کے خطبات سنے جا رہے ہیں، تحریریں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت و ضرورت اور خطبات افریقہ اسی دعوتی سفر کی ایک روشن یادگار ہے۔ اول ذکر کتاب شمالی ہند کے دوران سفر کیے گئے گراں قدر خطبات کا مجموعہ ہے۔ اسی سال مئی کے اوائل میں الہ آباد، سہارنپور، گنگوہ، جلال آباد، جھنجھانا، لوہاری، تھانہ بھون، نانوتا اور رائے پور وغیرہ میں حضرت دامت برکاتہم کا سفر ان علاقوں میں موجود اہل تصوف کی زیارت اور ان انفاس قدسیہ سے اکتساب فیض کی نیت سے ہوا، مگر چونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور اہل نظر صاحب دل کو پہچان لیتے ہیں، اس لیے اکابر کی جانب سے باصرار حضرت سے بیانات کروائے گئے۔ شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم نے تقریر سن کر برجستہ فرمایا، یہ تقریر نہایت مؤثر تھی، وعظ اسی کو کہتے ہیں۔ مجھے اس میں حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی جھلک محسوس ہوئی۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔
بیان کی اثر انگیزی نے از دل خیزت بر دل ریزت کے مصداق سامعین کو مسحور کر دیا۔ بقول شاعر، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ وعظ مکمل ہونے کے بعد بھی سامعین کو یوں محسوس ہوتا جیسے چشمہ فیض سے ابھی مکمل سیرابی نہیں ہوئی۔ ان کے احساس کی ترجمانی جگر کی زبانی یہ تھی، مجھے تو کر دیا سیراب ساقی نے میرے لیکن، مجھے تو کر دیا سیراب ساقی نے میرے لیکن، میری سیرابیوں کی تشنہ سامانی نہیں جاتی۔ اصلاح کا مختصر نصاب، کامیابی کی بنیاد دل کی پاکیزگی ہے، تعلق مع اللہ اور صحبت اللہ کی اہمیت۔ آدمی نہیں انسان بنے، عاجزی اور انکساری کی راہ سلامتی کی راہ ہے۔ ان جیسے اہم موضوعات پر کیے گئے خطاب کو اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت و ضرورت کے عنوان سے تحریر کا جامہ پہنایا گیا۔ 166 صفحات پر مشتمل یہ کتاب طالبین صادقین کے لیے گنج گرامایا ہے۔ در حقیقت ان خطبات میں تصوف کے خادم نے اپنے درد دل، فکر و تڑپ اور جگر سوزی و جاکاہی کو الفاظ کے خوبصورت دانوں میں پرو دیا ہے۔ بئی طور کے پڑھنے والا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت کے زبان و قلم کا سرمایہ وقتاً فوقتاً منظر عام پر آ رہا ہے اور اہل ذوق ان سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ آپ کے علم و سخن کی قدر آپ کی حیات مبارکہ ہی میں کی جا رہی ہے، ورنہ اکثر وہی صورتحال پیش آتی ہے جس کی طرف حفیظ نے اشارہ کیا ہے، سخن کی قدر دانی زندگانی میں نہیں ہوتی، یہاں جب شمع بجھ جاتی ہے تب پروانہ آتا ہے۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت کے خطبات و نگارشات سے لوگ آپ کی زندگی ہی میں فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت کی دوسری کتاب جس کا تعارف مجھے پیش کرنا ہے، نکاح کا تحفہ ہے۔ در حقیقت بوقت نکاح پیش کیے جانے والے تمام تحائف میں یہ تحفہ زیادہ قیمتی اور بامقصد ہے، اس لیے کہ دیگر تحائف وقتی خوشی فراہم کرتے ہیں، جبکہ یہ کتاب ایک کامیاب، پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا عملی رہنما ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات، احادیث مبارکہ کی زرعی ہدایات، اکابر و اسلاف کے ایمان افروز واقعات اور مصنف کے وسیع مطالعے و گہرے تجربات کی روشنی میں 96 صفحات پر مشتمل یہ کتاب اپنے موضوع کے مختلف جہتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نکاح کی اہمیت، اس کی برکات، غلط رسوم و رواج کی تردید، سنت نبوی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح طریقہ نکاح کی طرف رہنمائی، تاخیر سے نکاح کے نقصانات، جلد نکاح کی ترغیب، جہیز جیسی معاشرتی لعنت کی حوصلہ شکنی اور زوجین کے باہمی حقوق و فرائض کو نہایت آسان اور عام فہم انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ خوبصورت رشتہ محبت سکون اور عافیت کے ساتھ قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ مزید برآں یورپ کی بے لگام آزادی اور اس کے نتیجے میں خاندانی نظام کی تباہ کاریوں کا بھی مؤثر انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے اور اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ کتابیں اس لائق ہیں کہ انہیں پڑھا جائے، بلکہ بار بار پڑھا جائے اور گھروں میں بھی اس کی باقاعدہ تعلیم کی جائے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم کو مزید عام فرمائے، نظر بس سے ان کی حفاظت فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔